قرآن کا ایک ایک جملہ بندے کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتا ہے. اگر بندہ پڑھے، قرآن کی آئین مطابق زندگی گزارے، رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی زندگی کے اندر کوئی بندش نہیں آتی، اس کی زندگی میں مشکل ترین لمحات نہیں آتے، اس کی زندگی کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اگر بندہ کہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، لیکن کیا ہے میں جب بھی بولتا ہوں تھوڑا سا میرا بات میں کڑواہٹ ہوتی ہے، میں بولتا سچ ہوں، بولتا حق ہوں، لیکن میرا تھوڑا سا لہجہ، میری باڈی لینگویج ہے نا جو وہ تھوڑی سی تلخ ہے، دل چیر دینے والی بات ہوتی ہے میری بات لوگوں کو لگتی ہے. تو اس فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جتنے بھی تم سچے ہو، جتنے بھی تم کرواہٹ رکھتے ہو، جتنے بھی تم ایسا پن رکھتے ہو، لوگوں مجھ سے سچا کوئی نہیں، مجھ سے میٹھا کوئی نہیں، مجھ سے سچا کوئی نہیں، مجھ سے میٹھا کوئی نہیں. لوگ تو اپنی سچائی بیان کرتے ہیں، لوگ اپنی سچائی بیان کرتے ہیں، لیکن میرے محمد کی سچائی کو دیکھو نا، میرے محبوب کی سچائی کو دیکھو نا، جو دنیا پہ آیا سچائیوں کا وعدہ پورا کیا، جو آیا غربا اور مساکین کے ساتھ پیار کرنے والا، جو آیا ایک دوسرے کا حق دلوانے والا آیا. لوگ تو اس بات کو پڑھنا بھول گئے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کو سنتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان بیس، ان کی بنیاد کو بدل دیتا ہے. یہاں پہ قرآن کی نص موجود ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاقُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. رزق نہیں بند کرتا، رب لباس پہننا بند نہیں کرتا. کہ بندے کے پاس کپڑے نہ ہو تو بندہ باہر نہیں جائے گا، گلی میں نہیں نکلے گا، کسی جلاس میں نہیں بیٹھے گا، کسی شادی پہ نہیں جائے گا. فرمایا فَلَمَّا ذَاقُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. رب کہہ رہا ہے کہ جب بندے کو میں سزا دیتا ہوں، میں کسی باڈی گارڈوں سے نہیں کرواتا، میں بانس کی چھڑی لے کر اس کے ساتھ نہیں کرواتا، یا بندے کے سر کے اوپر سر میں سرجا نہیں کرواتا. فرمایا کیا کرتا ہوں، ان کے دلوں کو میں ٹیڑھا کر دیتا ہوں، ہدایت کے رستے بدل جاتے ہیں. بندہ جب گمراہی کی طرف آ جاتا ہے نا، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے، غرور میں، تکبر میں، ریا میں، انا میں. ایک گاڑی جا رہی، گاڑی کے پیچھے لکھا تھا ہم اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، ہمیں کسی کا کیا خیال ہو. تو میں نے سوچا، میں نے پوچھا یار یہ جو شعر لکھوایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی کے پیچھے بڑے بڑے شعر لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مزاحیہ، بڑے بڑے دکھی. کسی کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا جنت کی ہوا. وہ کیا ہوتا ہے، ساری زندگی ماں کو ڈنڈے مارے نے بعد ایک گاڑی سے لہا دے، یعنی جنت ایسے نہیں بھی ملتی. وہ جس نے لکھا تھا نا ہم اپنی ہی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں. میں نے پوچھا اللہ یہ کیوں نہ لے رہے؟ وہ کہنے لگا اسی اپنی دنیا جو مگن کہ کہتا ہے شاہ جی میں جی بالکل الحمدللہ. شاہ جی گل ہے اس طرح نہ کسی کی فکر کدے کیتی ہے تے نہ کرنی ہے تے نہ کرانگے. پیسہ بھی راجے انا پیسہ ہے ساڈے کول، اسی اپنی موج مستی چ رہنے ہیں. میں بڑا چنگا کام ہے. سلیمان علیہ السلام کے رستے کے اندر ایک چونٹی آئی، چونٹیوں نے، چونٹیوں کا رش تھا، مجمع تھا، جس طرح بندوں کا مجمع ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بلوں سے چونٹیاں نکل رہی. ایک چونٹی نے اعلان کیا
اربوں میل دور ہے، اربوں میل دور ہے. ابھی سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ گئے. اس نے کہا اے چونٹیو اپنے اپنے بڈا چڑ دو، کیونکہ ایک سلیمان کا لشکر آنے لے کہ ہو گیا پیروں تھلے نہ آ جاؤ، پیروں کے تھلے رونق نہ کر دو. سلیمان علیہ السلام کا تصرف دیکھو، ہاتھ پہ اٹھایا، ہاتھ پہ اٹھایا. کتنی عظمت والی وہ چونٹی تھی جس کا نام قرآن کے اندر آیا، منذرا نامی چونٹی. سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا، ہاتھ پہ اٹھایا، فرمایا کہ تو ان کو کیوں خبر دے رہی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی. اس نے جو مضمون بیان کیا، جو کسی کو خیر کی خبر سناتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے. میں نے اس کو وضاحت کر کے بتایا، کہا تم کسی کی حق کیوں نہیں کرتے، تم کسی کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کہا زکات بھی دیتے، غرباء اور مساکین کی جو مدد بھی کرتے، لیکن رہتے ہم اپنی دنیا. تو وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ جہان کون سا ہے جس جہان کے اندر تم زندگی بسر کرتے ہو؟ تو اقبال نے کیا خوبصورت کہا، ڈیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اٹ از لائف پریڈامیننٹلی ناٹ ڈیتھ. اقبال کہتا ہے جہان تبدیل کر کے آتے ہو، ایک جہان نہیں کئی جہان ہے. تم جہان تبدیل کر کے آتے ہو، مرنے کے بعد تمہاری موت کے بعد ایک جہان تم نے اور بھی تبدیل کرنا ہے، اور بھی تبدیل کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام کا فرمانے کی شان کیا ہے؟ لوگوں ہر ایک کو خیر کی خبر سنا، لوگوں ہر ایک کو خیر کا پتہ دو. جب خیر کا پتہ تم کسی کو دو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رستے آسان کر دے. تو ہم کتنی حضور کی بات مانتے ہیں، حضور کے کتنے فرمان کو پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کے لیے ایک اطمینان قلب ہے، اپنے دل کو ٹھنڈا ٹھار کر لیتا ہے بندہ. تو منافق جو ہے، منافق کس طرح بے چین ہوتا ہے اللہ کے گھر میں آ کر، جس طرح پنجر کے اندر بند پرندہ ہوتا ہے تو مومن چین پا لیتا ہے، اس طرح جس طرح سمندر کے اندر مچھلی چین پا لیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کر رہا تھا، بات تو پیچھے چلی. فرماتا ہے کہ بندے کو میں بندہ کہہ کر نہیں کہتا، بندے کو بتاتا ہوں ایمان کی سلامتی دے کر، او ایمان والے، او ایمان والے میری بات کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مرتبہ بندوں کی سلامتی کو بیان کیا. اے ایمان والو صحیح راہ پر آ جاؤ، اے ایمان والو سچائی کا وعدہ پورا کرو، اے ایمان والو نفرت کو ختم کرو. کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے ایمان والا تم یہودیوں کو نہیں رب کہہ رہا. رب پتہ چلا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو غلام ہیں، جن کا ایمان مستحکم ہے، جن کا ایمان قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے ایمان والا اتنا سے شکر ادا کرو کہ میں تو ایمان اڑا کر کے کہہ رہے، ایمان کی سلامتی دے کے بلا رہے. آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگے ساڈا ایمان کدھر جا رہا ہے. آج بھی لوگ نہ پڑھن حضور کی سیرت نو، نہ پڑھن قرآن نو، تے دے وچ مولویاں دا قصور تے نہیں، اے دے وچ علماء دا قصور تے نہیں، اے دے وچ کسی صاحب علم دا قصور تے نہیں. میں حق بات کہنی ہے، حق بات کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کسی نال زیادتی نہ کرو، قرآن کہتا ہے کسی دا حق نہ کھاؤ، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. پھر قرآن نے کی لعنت پائی، قرآن کی لعنت پا رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے سے لعنت.
جھوٹ بولنے والے پہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے. یہ ایک گردان ہے، اس کو کامیابی دی گئی ہے. سورۃ فتح جو پڑھتا ہے نا صبح فجر کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کے اندر برکت کر دیتا ہے. کہ وہ سورۃ فتح کے پہلے الفاظ کی گردان ہے، کتاب کے اندر ہے فتح یفتح فتحا وهو فاتح مفتوح یفتح فتحا فذاک مفتوح. کہ تم یہ کامیاب ہوتے ہو، تم کامیاب ہوتے رہو گے، تم کامیاب ہوتے ہو، تم کامیاب ہوتے رہو گے، تم کامیاب کرتے ہو، تم کامیاب کرتے رہو گے. تم نے کامیاب کرنا ہے، تم نے کامیاب کرتے رہنا ہے، تم نے کامیاب کرتے رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ قوم اتنی دیر تک کسی معاشرے کا نظام بدل نہیں سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چاہے سال عمر عزیز گشت مزاج تو اد حالے طفلی نہ گشت. شیخ سعدی کا قول ہے ہما با ہوا ہوساہتی دمے با مسلحانہ پردامتی. کہ جو شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں چاہے عمر عزیز گشت مزاج تو اد حالے طفلی نہ گشت. کہ مزاج تیرا ابھی نہیں بدلا، مزاج تیرا ابھی نہیں بدلا. کیوں؟ طفلی نہ گشت. طفل کہتے ہیں بچے کو، مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، چہل کہتے ہیں چالی کو. سال دے تو نہیں پتہ ہے، سال کہتے ہیں، عمر ایج کو کہتے ہیں، لمحے کو کہتے ہیں، عزیزت کہتے ہیں عزیز نو، گزشت کہتے ہیں گزرن. کہ تیرا یہ بھی بچپنا ہی، تیری یہ بھی بچپن کی سوچ ہے، تیری یہ بھی بھوکی سوچ ہے، تیری یہ بھی طبیعت ڈال ہے، تو یہ بھی کمزور ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مرد وہ ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جو صحیح سیدھی بات سامنے کرتا ہے، چھپاتا نہیں، سامنے کرتا ہے. مرد وہ ہوتا ہے اور جرأت اور بہادری اس کا ساتھ دیتی ہے. وہ ٹٹولتا نہیں، وہ بعد میں یوٹرن نہیں لیتا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے جب کامیابی کی منازل کو تو طے کرتا ہے، سب کچھ مٹا دے، غرق ہو جا، مٹی کے اندر دفن ہو، مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہو دانائے ہاتھ میں مل کر بھی گلے گلزار ہوتا. فرماتے ہیں کہ اپنا آپ منوانا پڑے گا. حضور نے پہلے اپنا آپ منوایا، اپنا آپ منوایا، رب تو بعد میں منوایا. مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہو، آپ امین بھی ہو، آپ صادق بھی ہو، آپ امین بھی ہو. یا رسول اللہ آپ کی بات پہ ہمیں یقین ہے، یقین کامل ہے. آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے. آپ کے ہاں جو چیز لکھوائی جاتی ہے امانت کے طور پہ، اس پہ کرپشن نہیں ہوتی، اس پہ خیانت نہیں ہوتی. ساڑھے کو رسگلے کا ڈبا تھا کہ جائے چک واپس کاری صاحب لے جائے چک کے دیکھا کس طرح کا ٹیسٹ ہے. یہ نہیں ہے جیسا ساڑھا ایمان ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا مکے والوں میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مکے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہے، آپ صادق بھی ہو، آپ امیر بھی ہو، آپ سے کوئی سچا دنیا میں آیا ہی نہیں، آپ سے سچا کوئی آیا ہی نہیں. تو عورتیں کیا کہتی تھی؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، عورتوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا مکے، اتنا یقین تھا. کہتی ہیں تھا ایک جوان پاک سیرت بھی جسے شہر میں جھک کر چلنا آتا ہے، جسے شہر میں جھک کر چلنا آتا ہے، جسے شہر میں جھک کر چلنے کی عادت ہے. یا اللہ آپ کی نگاہیں بھٹکتی نہیں، آپ کی نگاہیں بھٹکتی نہیں، پاک دامن ہو. فرمایا میں تمہیں کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر
تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، مان جاؤ گے؟ یا رسول اللہ حق بات ہے، مان جاؤ۔ تو پھر رب منوایا، کہا مان جاؤ تو ایمان والے ہو جاؤ۔ مان کے پروردگار عالمین کا رب، تمام جہانوں کا پالنہار وحدہ لا شریک ہے، جو تمہیں مقام بھی دے گا، مرتبہ بھی دے گا، تمہیں عزت بھی دے گا، دو طرح سے بنا دے گا۔ کس طرح؟ جب تم میری صحبت اختیار کر لو، میرے کہنے پہ چل جاؤ گے، میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے، تو تب تمہاری زندگی جو ہے نا منظم ہو جائے گی، تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر یہودی کر کے نہیں بلائے گا، کفار کر کے نہیں بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں جب سرزد خطا ہوگی نا تو اللہ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو میری بارگاہ میں آ کر پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، جو آگے پر نصیحت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ درس دیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترجمانی میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں بڑے حسین و جمیل انداز کے اندر، میں نہ خوش و بیدار ہوں، نہ میں خوش و بیدار ہوں من من کی سلوں سے، نہ میں خوش و بیدار ہوں من من کی سلوں سے، مجھے مٹی کا ایک حرم اور بنا دو۔ اقبال کہتا ہے نہ میں ہوشیار نہ بیدار ہاں، تواڈے پروٹوکول تو، تواڈے مقام تو، تواڈے مرتبے تو، تواڈی چترا تو۔ اقبال کہتا نہ میں خوش و بیدار ہوں مل مل کی سلو سے، مجھے مٹی کا ایک حرم اور بنا دو۔ اقبال کی تو انوروندا ہے، اقبال کہتا ہے کاش کے چودھری صاحب 500 روپیہ نہ دے دے، مسجد دی ٹیلا نہ لگدیاں، مسجد دی کلید نہ لگ دے، کی ہوندا؟ مولوی صاحب کچی مسجد ہوندی، چھت بھی نہ ہوندا، ایک چوپڑی ہوندی، ایک ترپال نوں تانے ہوندا، ٹھنڈ ہوندی یا گرمی ہوندی، سردی ہوندی، جس طرح بھی ہوندی، مولوی صاحب کام کا ممبر سے بیٹھ کے سچی گل تے کرتے ہیں، بولو مولوی صاحب کام سچی گل تے کرتے نا، پھر بھی مولوی صاحب دے کندھے دے نال کندھا ملان والا سچا ایک دو ہی ہونا، باقی سارے چور ہونے۔ خدا دی قسم علامہ اقبال جڑا پٹیا نا اس وقت نو، اس دور نو، اس کمیٹی نو پٹیا۔ اقبال کہتا ہے کہ نہ میں خوش ہوں، میں تہاڈی نہ کپڑے دیکھ کے متاثر ہاں، نہ جُتی دیکھ کے، نہ تہاڈا زمیناں، نہ تہاڈا مال مگڑا دیکھ کے خوش ہوں، نہ بیدار ہاں، مینوں مٹی دی مسجد ایک اور بنا دو، مٹی دی مسجد ایک اور بنا دو۔ حضور علیہ السلام کی جو سیرت، حضور کا کردار، حضور کا نمونہ اقبال نے اختیار کر کے سامنے امت میں رکھا۔ اقبال ایک بڑی جرأت اور بہادری والے انسان کا نام ہے جس نے اپنی کلیات میں لکھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے نبی کی سیرت کو، میرے نبی کے کردار کو، میرے نبی کے اخلاق کو تم اپنا لو گے، تمہیں زندگی چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ نبی کی جو زندگی ہے نا تمہارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سوچنے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو تو نبی نے تو ویسے ہی نہ پتھر کھائے۔ نبی کی جب جوتی مبارک صحابہ کرام پکڑ کر اتارا کرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام کی جو جلد مبارک ہے نا، آپ کی یہ پوش، اس کو پوش کہتے ہیں، تو آپ کی یہ جلد اکھڑ جایا کرتی، اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنے چبھتے ہوئے کانٹوں کے ساتھ آقا علیہ السلام گزر کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کے دل کے اوپر ایسی چبھن ان کی بات کی نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے کہا لوگوں ایمان جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ،
اج دسو ساڈے چ ایمان والا کیڑا تے بے ایمان کیڑا؟ بے ایمان تے میں مسالا نہ بیٹا جڑا ممبر تے بیٹھ کے کچھ کما باہر نکل کے کچھ کرو اللہ ابھی کہتے مولوی نہیں دستے مولوی یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ پڑھ کے دسنا کہ سارے چودھری لمبے پی جان مصر کے اندر 7 سال اللہ نے کہا تھا 7 سال دودھ پیندے بچے کی قیمت نہیں نہ لگی کہ اللہ نے قید نہیں ہٹایا اللہ نے اتنا عیون ہے وہ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ اپنے نبی کی عزتوں کا اپنے نبی کے غلاموں کی عزتوں کا حکم حافظ ہے جس نے وعدہ کیا اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کے غلاموں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے کے اندر میری محبت ہوگی نا میری محبت ہوگی وہ بات کرتے ٹٹولے گا نہیں وہ ٹھٹھمرے گا نہیں میں نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم 5 وقت کہتے ہیں 5 وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ ہمیں سیدھا کنے سیدھا رات چلنا ہے وہ بولے گا یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ ہمیں سیدھا رستہ تو رب ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے رستے سے ہی یو ٹرن لے جاتے رب کہتا میرے دربار میں کوئی کمی نہیں کسی شے کی عزت کی معرفت کی مقام کی رزق کی اولاد کی دولت کی سب کچھ میں عطا کرتا ہوں تمہیں پتہ کس کے صدقے میں عطا کرتا ہوں تمہیں جڑا رزق بھی ملتا ہے خدا کی قسم ساڈے صدقے ملتا ہے ایک گل تے تہاڈا ایمان ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیتا ہے اہل بیت کا صدقہ دیتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے میں اپنے دلوں کو بند نہ کیا کرو وسیع کیا رب تو تب تمہارے رزق میں وسعت عطا کرے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان لائے ایمان کی سلامتی ملی کن کو جنہوں نے مان لیا اور ایمان ان کا پختہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا ایک رستہ بنا دیا ہدایت کے رستے کو انہوں نے بنا دیا تو دل جب پھر جانا بندہ جنیاں نمازاں پڑھے جنیاں بانگاں دے جنیاں تسبیحاں پڑھے دل دی سوئی تے اوتھے ہی رہندی ہے فلما ذاقوا ذاق اللہ قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون اللہ کہتا میں ڈانگی نہیں ماردا میں بندے کو نہیں ماردا کوئی چھلانگ لگا کے نہیں ماردا گڈی تھلے دے کے نہیں ماردا فرمایا میں دل دے پیالے الٹے کر دیتا اے گل تے تہاڈا بھی ایمان ہونا چاہیے رب جس ٹائم سزا دیندا ہے نا سزا دیندا ہے رب ڈانگا نال نہیں ماردا یا کچڑ ترکلا لگا نہیں ماردا بندہ رب سیدھا راہ ہٹا لیندا ہے پھر بندے دی زبان تو بھی کلمات طیبات ادا نہیں ہوندے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اسی التجا کرنے اللہ پاک ساڈی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا نہایت اختصار کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو بیان کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم التجا کرنے ہیں اللہ پاک سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور کی محبت میں گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ البلاغ المبین